جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لے۔ مائرہ، مطلب کہ یہ شادی ایک ڈرامہ ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور یہ سب کس لیے ہے وہ بھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ زیب: او اچھا، تو آپ سب جانتی ہیں، تو کہیے کس لیے بلایا ہے آپ نے مجھے یہاں پر؟ مائرہ: دیکھو ناصرہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی تم اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچو۔ تم نے جو بار بار فیملی میں دخل اندازی کر رہے ہو، اس سے ناصرہ کے لیے مشکلیں بڑھ رہی ہیں۔ اب اس ڈرامے کے اختتام کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں سب کلیئر کر دینا چاہتی ہوں۔ زیب: یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ناصرہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس لیے تو میں اسے اتنا پسند کرنے لگا ہوں، اور سچ کہوں تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ حقیقت بن جائے۔ مائرہ: کیا مطلب؟ زیب: مطلب یہ کہ ناصرہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اور یہ سب کر رہی ہے، میں اسے جانتا ہوں، یقیناً آپ بھی اسے جانتی ہیں، اس لیے آپ کو سب پتہ ہے شادی کے بارے میں، لیکن آپ ان سب معاملات میں ساتھ کیوں دے رہی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر اس طرح کے رشتے میں آپ کیوں ساتھ دے رہی ہیں دونوں کا، جبکہ کوئی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ڈرامے کو حقیقت کا روپ دیا جائے۔ مائرہ: تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زیب: آپ کے بھتیجے شیرو کی۔ اور کس کی؟ زیب کے منہ سے شیرو کا نام سن کر مائرہ حیران ہو گئی کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا، جبکہ اس بات کا ذکر تو ناصرہ کسی سے کرنے والی نہیں، تو پھر کیسے؟ کہیں کوئی اور بھی تو نہیں جانتا اس بارے میں؟ کہیں زیب اس بات کو جواز بنا کر بلیک میل تو نہیں کرنا چاہتا؟ یہ سب سوال ایک لمحے میں مائرہ کے دماغ میں گھومنے لگے۔ زیب: کہاں کھو گئی مامی جی؟ یہی سوچ رہی ہیں کہ مجھے اس بارے میں کیسے پتہ؟ مگر اس سے زیادہ اہم سوال تو یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ آخر تھوڑے سے پیسوں کے لیے کوئی ناصرہ جیسی لڑکی کو کیوں چھوڑے گا؟ کم سے کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا، اور آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ مائرہ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ زیب کی بات سن کر یہاں فلیٹ پر وہ اکیلی تھی، اور زیب کے ارادے اسے اب ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ایک انجانا سا خوف اب مائرہ کے اوپر حاوی ہونے لگا تھا، جس کو چھپانے کی وہ لاکھ کوشش کر رہی تھی۔ ویلکم ویلکم ویلکم، شکر ہے تم واپس تو آئے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارا دل وہیں پر لگ گیا ہے۔ ویسے تم اچانک کیوں چلے گئے تھے؟ ایک بار مجھے بتایا بھی نہیں، اور تھے کہاں اتنے دنوں سے؟ کیا کر رہے تھے؟ کوئی اس طرح بنا بتائے بھی جاتا ہے؟ کیا تمہیں ہم سب کی یاد نہیں آئی؟
ناصر جیسے ہی گھر لوٹا، اس کی ماں اس کا استقبال کرنے کے لیے خود دروازے پر نظر پانا لے کر کھڑی تھی۔ ویسے تو پیسے کے نشے میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی عورت تھی، جس کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر یہاں بات اس کی اکلوتی اولاد کی تھی، تو اس کی نظر اتارنے کے لیے آج وہ خود یہاں موجود تھی، گھر کے نوکروں کے ہمراہ۔ ناصر نے بھی گزشتہ دنوں کے برعکس آج اس کے پاؤں چھو کر اس کو ماں ہونے کا احساس کروایا۔ ناصر کا یہ عمل اس طرح تھا کہ جیسے برسوں بعد گھر لوٹا ہو یا کوئی جنگ جیت کر آیا ہو۔ ناصر: ارے موم، آپ سے دور بھلا میں رہ سکتا ہوں، وہ تو ایک ضروری کام آن پڑا تھا اس لیے جانا پڑا۔ پاپا کا میں نے بتایا بھی تھا۔ چاچی نظر نہیں آ رہی کہیں؟ ہما: اس کو چھوڑ، تو اندر چل، پہلے تیرے لیے آج تیری پسند کی چیزیں بنائی ہیں میں نے۔ ناصر کو بازو سے پکڑ کر ہما اسے اندر لے کر چل پڑی۔ اس کا سامان پیچھے ڈرائیور لے کر آ رہا تھا۔ سکندر خان بھی اتنے میں پیچھے سے آ گیا، جو ناصر کے آنے کے ساتھ ہی رات بھر شراب و شباب کے مزے لے کر گھر لوٹا تھا۔ سکندر خان: تم آ گئے میرے شیر کامن، ذرا باپ کے سینے سے بھی لگ جا ایک بار۔ ناصر اپنے باپ کی آواز سن کر پلٹا اور سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ سکندر خان: دوبارہ ایسے بنا بتائے کہیں نہیں جانے دوں گا، سمجھے؟ یہاں جو کچھ بھی ہے سب تمہارا ہے۔ اگر تم ایسے ہی باہر بھاگتے رہو گے تو اس کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ ناصر: سوری ڈیڈ، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ سکندر خان: ویسے تم یہ اچانک سے گئے کیوں تھے اور اتنے پیسے کا تم نے کیا کیا؟ ناصر: وہ ڈیڈ، وہ ہما ابھی تو کہہ رہے تھے سب کچھ اس کا ہے، پھر اب حساب کیوں مانگ رہے ہو میرے بیٹے سے؟ خود کبھی دیا ہے حساب کہ کب کہاں کیا کرتے ہو؟ تم ادھر آؤ بیٹا، ان کو چھوڑو، تمہارے ڈیڈ تو بس پیسے کی زبان ہی جانتے ہیں۔ ناصر کو ہما کھینچ کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس لے گئی اور نوکرانی کو کھانا لانے کا کہا۔ ناصر کی نظر ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا گھر کے دیگر احباب کو۔ ناصر: کیا بات ہے موم، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ روزینہ، نہ ریما، نہ چچی، اور روحی کہاں ہے؟ سب کہیں باہر گئے ہیں۔ روزینہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ ہما: اسماء ریما کو لے کر یہاں سے چلی گئی ہے ثمینہ کے ساتھ رہنے، اور روحی تو باہر ہے۔ روزینہ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اسے میں نے خود بھی کہا تھا کہ تو آ رہا ہے، مگر وہ لائبہ کے گھر چلی گئی۔ تو یہ کھانا کھا، باتیں بعد میں کر لینا۔ ناصر: کیا چچی یہاں سے چلی گئیں اور آپ نے انہیں جانے دیا؟ سکندر خان: وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھیں تو اسے روکے کیوں؟ کچھ دنوں کی بات ہے،
پھر وہ خود واپس آ جائیں گی۔ ناصر، میرے پیچھے یہاں پر کیا کیا ہوا ہے؟ آخر ان کو یہاں سے جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ہما، تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ جاتی ہیں تو جائیں، اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے، ٹھیک سے کھا پی تو لے۔ ان لوگوں کی باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے اور ہم اس سے بھلا کیوں کچھ کہنے لگے؟ جب اتنے سالوں سے اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں تو اب کیوں انہیں نکالیں گے؟ یہ سب ثمینہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سکندر خان، تم فکر مت کرو، میں نے کہا نا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر اسما کیا، ثمینہ بھی نہیں واپس آ جائے گی۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہارے لیے میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ اب جلدی سے تاریخ نکلوا کر تمہاری شادی وہاں کروا دوں، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ناصر، مگر ڈیڈ، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سکندر خان، تو کیا ساری زندگی عیاشی کرتا رہے گا؟ بے وقوف، اتنا اچھا موقع ہاتھ لگ رہا ہے اور تو ایسے جواب دے رہا ہے۔ ہما، چپ رہیں گے تھوڑی دیر؟ اتنے دنوں بعد بیٹا گھر آیا ہے اور آپ آتے ہی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ سکندر خان، تو سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا اس کی ہاں کے سوا۔ اتنا کہہ کر سکندر خان غصے میں نکل گیا۔ ہما ناصر کے پاس بیٹھ گئی، جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور غصے میں تھا۔ ہما، تو اپنے ڈیڈ کی باتوں کا برا مت مان، چل کھانا کھا لے۔ ناصر، مجھے روزینہ سے بات کرنی ہے موم، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ ہما، ارے ابھی تو تم آئے ہو، وہ آ جائے گی تب مل لینا، تھوڑا آرام کر لو۔ ناصر، تو ٹھیک ہے، اس سے بعد مل لوں گا، مگر پہلے مجھے چچی سے ملنا ہے۔ اتنا بول کر ناصر ہما کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی لے کر نکل گیا گھر سے۔ ارے تم لوگ یہاں اس وقت کوئی کام تھا کیا؟ نکت نے بیل بجانے پر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے مناہل اور ندیم کھڑے تھے۔ دونوں کو دیکھ کر نکت حیران ہوئی۔ اس سے پہلے کہ نکت کچھ اور بولتی، ندیم نے فوراً نکہت کو آداب کہا۔ مناہل، وہ کیا ہے نا آنٹی، اب زیادہ دن تو ہے نہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اب سے روز مہرین خود کروائیں گے۔ مہرین کہاں ہے؟ ندیم، جی ہاں آنٹی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مہرین اس کمپٹیشن میں جیتے اور آپ کا نام روشن کرے۔ نکت، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے اور تم اسے اس طرح خراب کر رہے ہو۔ ندیم، آنٹی، اس میں خراب کرنے والی کوئی بات نہیں۔ نکت، تم بیٹھو، میں مہرین کو بلاتی ہوں۔ وہ شہزادی تو ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مناہل، آپ رہنے دو آنٹی، میں اسے بلا لیتی ہوں۔ اور ہاں آنٹی، آج ہم باہر جانے والے ہیں تو آپ کی پرمیشن ہے نا؟ موہت بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ مناہل ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ مہرین اپنے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے وہیں رک گئی۔ باہر سے آ رہی آواز سن کر
وہ باہر آنے کو ہوئی تھی۔ مناہل اور اپنی ماں کے درمیان کی گفتگو سن کر وہ وہیں دروازے پر رک گئی۔ مناہل کے بعد پر مہرین کوئی بہانہ سوچنے لگی تھی کہ نکت کا جواب سن کر مہرین نے سکون کا سانس لیا۔ نکت: مگر بیٹا، آج تو ہم مہرین کی بڑی خالہ کے گھر جانے والے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، ناصرہ کی شادی ہے تو وہاں بہت سارے کام ہیں۔ مناہل: تو ایسا کرتے ہیں، آپ چلے جائیں وہاں اور مہرین کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ نکت: بیٹا، میری بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مہرین کا جانا ضروری ہے۔ تم بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ نکت اتنا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اس کا جواب سن کر ندیم کے ارمانوں پر جیسے پانی پھر گیا اور مناہل اٹھ کر مہرین کو جگانے چلی گئی۔ مناہل: مہرین ابھی تک سو رہی ہو؟ چل جلدی سے تیار ہو جا، ہم باہر چل رہے ہیں، میں نے آنٹی سے بات کر لی ہے۔ مہرین، جو ابھی ایکٹنگ کر رہی تھی، مناہل کی بات سن کر چونک گئی۔ مہرین: کیا؟ مگر ہم تو خالہ کے گھر جانے والے ہیں، پھر امی نے کیسے ہاں کر دی؟ اور ہاں، میرا بھی جانا ضروری ہے۔ مناہل: کیوں؟ تم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ تمہاری شادی ہے کیا؟ مہرین: وہ باجی نے مجھے خاص طور پر آنے کا کہا ہے، انہیں کچھ کام ہے میرے ساتھ۔ مناہل: ان سے تو کل بھی مل سکتی ہے یا پھر شام کو مل لینا۔ دیکھو ندیم تیرے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے اور تم تھوڑی سی بھی سیریس نہیں ہو۔ مہرین: پلیز مناہل، میں آج نہیں آ پاؤں گی، ناصرہ باجی کی شادی ہے۔ شادی تو ایک بار ہوتی ہے نا، اس طرح کے کمپٹیشن تو ہوتے رہیں گے، مگر شادی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے اگر آج میں تم لوگوں کے ساتھ نہ جاؤں؟ تو پلیز میری بات سمجھو۔ مناہل: میں تو سمجھ رہی ہوں، مگر تم نہیں سمجھ رہی۔ نکت: ارے تم ابھی بھی بیڈ پر ہو، چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ اور مناہل: تم بھی آؤ، چائے تیار ہے۔ مناہل: جی آنٹی۔ چلو مہرین، جلدی سے فریش ہو لو، ہم تمہارا باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کپڑوں کے بعد نہیتا اور صبا نے اپنے لیے کچھ اور بھی شاپنگ کی، جیسا کہ جوتے، چپل، میک اپ کا سامان، اور اس سب میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا۔ ہر جگہ بل مجھے ہی دینا تھا۔ شاپنگ کے بعد ہم گھر واپس آ گئے اور زینت بھی ہمارے ساتھ آئی، کیونکہ سامان بھی تھا ساتھ میں تو بائک پر آنا مشکل تھا۔ جب ہم گھر واپس لوٹے تو مائرہ مامی بیڈ پر آرام کر رہی تھیں اور زرینہ خالہ کے ساتھ ناصرہ باجی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ شیرو: کیا ہوا مامی جان، آپ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ زرینہ: ہونا کیا تھا، گھر میں جاتی ہے، ڈھیروں کام کرنے والے ہیں اور یہ شہزادی چوٹ لگوا کر آ گئی ہے۔ میں نے کتنا کہا کہ زبیر یا تمہارے ساتھ چلی جانا، پر نہیں، پتہ نہیں ایسا کون سا کام آن پڑا تھا اسے کہ اکیلی چلی گئی اور اب پاؤں پر چوٹ لگوا کر آئی ہے۔ مائرہ: ارے باجی، ذرا سی موچ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ شیرو:
لیکن یہ سب ہوا کیسے اور آپ کو کیا ضرورت تھی اکیلے جانے کی؟ مجھے بتا دیتی۔ اگر کہیں جانا تھا دکھائیں مجھے کہاں چوٹ لگی ہے۔ میں چوٹ کا سن کر پریشان ہو گیا اور فوراً مامی کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ان کا پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مائرا، مامی نے کہا، معمولی سی موچ ہے، وہ رکشے سے اترتے وقت پاؤں مڑ گیا تھا اور کچھ نہیں، تم ٹینشن مت لو۔ شیرو، مگر آپ گئی کہاں تھی اکیلے؟ ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا آپ کو اچانک سے؟ مائرا، ارے کچھ نہیں، وہ بس ناصرہ کے لیے میں نے کچھ سوچا تھا تو وہی دیکھنے گئی تھی، اور اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم ایسے کیوں گھبرا رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ وہ تو باجی نے زبردستی مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ زرینہ، تو کیوں نہ کرتی زبردستی؟ تو کوئی چھوٹی بچی ہے جو اچھل کود کر رہی تھی جو تیرا پاؤں پھسل گیا؟ نہیں تھا۔ یہ کیا مامی ڈارلنگ، آپ کے ساتھ تو ہم نے مستی کرنے کا پلان بنایا تھا اور آپ ہی چوٹ کھا کر بیٹھ گئیں۔ اب ہماری مستی کا پروگرام کا کیا ہوگا صبا؟ اور نہیں تو کیا، ایک آپ ہی تو ہو جس کے ساتھ ہم مستی کر سکتے ہیں، اور آپ ہی بستر پر پڑ گئیں۔ مائرا، ارے کچھ نہیں ہوا، تم لوگ ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہو، دیکھنا کل تک اچھی بھلی ہو جاؤں گی میں، اور پھر مل کر مستی کریں گے۔ زرینہ، کوئی ضرورت نہیں ہے مستی کی، میں ابھی گاؤں فون کر کے بول دیتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے لے جائے، ورنہ زیادہ خراب ہوگی تو سب مجھ پر غصہ ہوں گے۔ مائرا، باجی، میں نے کہا نا سب ٹھیک ہے، آپ تو ایسے ٹینشن لے رہی ہیں۔ زینت سب سے پیچھے کھڑی تھی، اسے مائرا مامی نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور زرینہ کا دھیان اس بات سے ہٹانے کی کوشش کی، جبکہ میں ناراضگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زرینہ خالہ اٹھ کر چائے بنانے چلی گئیں اور نہیتا صبا زینت کے گاڑی سے شاپنگ کا سامان لے آئیں، جس کو سب مل کر دیکھنے لگے۔ مہرین کے لیے جو سوٹ لیا تھا وہ پہلے ہی الگ رکھ دیا تھا صبا نے، لیکن جو سوٹ زینت نے لیا تھا وہ سوٹ جب مائرا مامی نے دیکھا تو اس کی تعریف کرنے لگیں۔ مائرا، واؤ، یہ سوٹ تو بہت اچھا ہے زینت، اس میں تم بہت پیاری لگو گی۔ نہیتا، وہ تو لگے گی ہی مامی، آخر چوائس کس کی ہے؟ مائرا، کس کی چوائس ہے صبا؟ اپنے پہلوان کی۔ اور کس کی؟ زینت کے لیے اسپیشل لیا ہے اپنے پہلوان نے۔ صبا کی بات سن کر مائرا مامی اور ناصرہ باجی دونوں ہی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں، جبکہ زینت اس بات پر شرما رہی تھی۔ شیرو، آپ نے خود ہی تو زبردستی لے کر دیا تھا، اب مجھے کہہ رہی ہیں؟ آپ خود پوچھ لو زینت سے۔ ناصرہ باجی نے جب میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بے وفائی کر دی ہو، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی صفائی دی، اور میرا جواب سن کر مائرا مامی مسکرانے لگیں۔ مائرا، جانتی ہوں یہ دونوں تمہارا مذاق بنا رہی ہیں، ویسے سوٹ بہت اچھا ہے، ماننا پڑے گا،
تمہاری پسند کو نہیتا، اسے لڑکیوں کے ڈریس کی سمجھ کچھ زیادہ ہی ہے مامی۔ آپ بھی جانتی نہیں اسے صبا، اور نہیں تو کیا، ایسے ہی تھوڑی اس کی دوستوں کی فہرست میں سب لڑکیاں ہیں۔ شیرو، آپ دونوں کو کوئی اور کام نہیں ہے نا؟ مجھے تنگ کرنے کے علاوہ میں جا رہا ہوں، آپ لگے رہو۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد صبا چائے کا کپ لے کر میرے پاس آئی۔